اکیڈمی میں آپ سب کا ویلکم۔ آج ہم یونٹ 2 کا بی پارٹ کرنے لگے ہیں عبادات۔ اس کی پہلی کہانی ہے زکوٰۃ کی ہم مکمل ریڈنگ کریں گے اور ساتھ ہم اس کے شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن کے بارے میں پڑھیں گے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک ہونا۔ زکوٰۃ سے مراد وہ محسوس مال ہے جو سال گزرنے کے بعد نصاب زکوٰۃ میں سے محسوس شرح کے ساتھ مصارفین زکوٰۃ کو ادا کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک ہونا۔ جب ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے مال کو پاک کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سے مراد وہ محسوس رقم ہے جو سارا سال پڑی رہتی ہے ہمارے پاس، ہم اس کا استعمال نہیں کرتے تو وہ ہم پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے پاس باقی رہ جانے والا مال پاک ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنی جمع پونجی میں سے ہم اپنی سیونگ میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارا جو باقی مال ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے اور اس کی برکت سے انسان باطنی بیماریوں مثلاً بخل وغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کی برکت سے انسان بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عاقل اور بالغ مسلمان آزاد ہو اور وہ پورے سال ایسے مال کا مالک ہو جو مال قرض اور ضروریات زندگی مثلاً گھر کے سامان، کھانے پینے اور پہننے سے زائد ہو۔ مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ ایسی چیزوں پہ فرض ہوتی ہے کہ ہماری گھریلو ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، ہماری جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں پہنتے ہیں وہ ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، اس کے باوجود ہمارے پاس کچھ ایسی رقم پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے وہ سیونگ کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو وہ ہم ایک سال پورا گزر گیا ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا تو اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولے سونا۔ چاندی اور سونے کا نصاب ہے جس پر 2.5% 44واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ جانور پر زکوٰۃ کا نصاب 5 اونٹ، 30 گائیں اور بھینسیں اور 40 بکریاں ہیں جن پر سال گزرنے کے بعد مقررہ شرح کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہے یا اس کے متبادل ہمارے پاس اتنی رقم ہے کہ ہم اتنی یہ چیزیں خرید سکتے ہیں تو ہمارے پاس ہم پہ زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نقدی اور مال تجارت پر بھی 2.5% کی شرح سے سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس سونا چاندی گائیں بھینسوں کے علاوہ بھی ہمارے پاس کوئی نقدی رقم پیسے پڑے ہوئے ہیں، مال تجارت بھی ہے ہمارے پاس تو اس کے اوپر بھی ہمارے پر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی حیثیت نفلی صدقے کی نہیں بلکہ یہ ایک فرض ہے۔ زکوٰۃ کی جو حیثیت ہے وہ صدقہ نہیں ہے، یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم نے ادا کرنا ہے اور جن کو ادا کرنا ہے یہ صورت لازم ہے۔ زکوٰۃ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ اسلام میں زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں سے پہلے فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر زکوٰۃ کے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے۔ جہاں جہاں قرآن مجید میں نماز کا ذکر ہوا ہے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ باری تعالیٰ ہے اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رسول خاتم النبیین کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز بھی ادا کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نبی کریم خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ گواہی دینا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے
آخری رسول ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ خلیفہ راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد حکومت میں دیگر احکام اسلام کے ساتھ نماز، زکوٰۃ کا نفاذ بھی فرمایا، اور جب سید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ خلیفہ راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جب لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے، زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں ضرور اس کے ساتھ جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا۔ اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھ سے بکری کا ایک بچہ بھی روک لیا جسے وہ رسول اللہ خاتم النبیین کو ادا کرتے تھے تو میں اس کے نہ دینے پر ضرور ان سے لڑوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ اگر ان کے دور کے لوگ نماز اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تو وہ ان کے ساتھ سخت جو ہے وہ ان کے ساتھ لڑائی کریں گے، ان کے ساتھ جہاد کریں گے۔ رسول اللہ خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا ترک کر دیتے ہیں تو آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر جانور نہ ہو تو کبھی بارش نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو آسمان سے بارش ہی نہیں ہوتی، اور دوسرا اگر دنیا میں جانور نہ ہوں تو کبھی بارش بھی نہ ہو۔ عشر کا لغوی معنی 10واں حصہ ہے۔ دینی اصطلاح میں یہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ عشر ہوتا ہے ہماری زمینوں پہ، جب ہم پہ فصل بوتے ہیں، کاٹتے ہیں تو ہمارا اس پہ عشر کی ادائیگی جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیسوں پر، ہمارے سیونگ پر زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، اور ہماری جو زمینیں ہوتی ہیں ہم ان پہ جو ہے کبھی گندم اگاتے ہیں، کبھی سبزیاں وغیرہ، اس طرح کی جب ہم ان پہ کام کرتے ہیں تو ہمارا اس پہ عشر ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور جب زمین بارش یا چشموں سے سراب ہو تو اس پر عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ ہوتا ہے، اور جس زمین کو کنووں کے پانی یا مصنوعی طریقے سے سراب کیا جاتا ہے اس پر نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں 5% حصہ ہوتا ہے۔ جب ہم بارش کے پانی کو روکے یا ندی نہر کے پانی سے اپنی زمین کو، پیداوار کو، یا ہم جو کاشتکاری کر رہے ہوتے ہیں اس کو سراب کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، تو ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم اس پہ 10% عشر ادا کریں۔ جب ہمارے پاس یہ دونوں ذرائع نہیں ہوتے، ہمارے ارد گرد نہ کوئی ٹیوب ویل ہوتا ہے، نہ کوئی نہر چل رہی ہوتی ہے، نہ کوئی سمندر وغیرہ، تو ہم جو ہے کنویں وغیرہ کے ساتھ ٹیوب ویل بنا کے ہم پانی لگاتے ہیں جب فصلوں کو، تو ہمارا اس پہ 5% حصہ ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سرکاری ٹیکس ادا کرنے سے عشر ادا نہیں ہوتا۔ جو ہم سرکاری ٹیکس ادا کرتے ہیں اس پہ عشر نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عشر ایک الگ ہے، زکوٰۃ ایک الگ ہے۔ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ عشر بھی زکوٰۃ کی طرح ہی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور عشر زمینی۔ زکوٰۃ مال پہ ادا کی جاتی ہے، جانوروں پر، پیسوں پر، سونا اور چاندی پر، اور عشر زمین کی پیداوار، گندم، چاول جو ہم کاشتکاری کرتے ہیں اس پہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال یا سامان وغیرہ پر سال کا گزرنا ضروری ہے، جبکہ عشر میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی تب ہوتی ہے جب ہمارے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کے متبادل اتنی رقم ہمارے پاس 1 سال تک پڑی ہو، تو تب اس پہ زکوٰۃ لازم ہوتا ہے۔ لیکن عشر کے اگر آپ نے ایک دفعہ عشر کہہ دیا، جب آپ نے کاشتکاری کی ہے ایک ہی دفعہ سال میں 6 ماہ بعد ہوتی ہے، تو اس پہ جو ہے وہ عشر کی جو ادائیگی ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے۔ بلکہ اگر 2 مرتبہ فصل ہوتی ہے تو ہر مرتبہ عشر ادا کرنا، وہی 6 ماہ بعد جو ہے نا ہر چیز کی کٹائی ہوتی ہے، گندم کی بھی اور چاول کی بھی، تو 6 ماہ بعد ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے اپنا عشر ادا کریں۔ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی اہمیت۔ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کو وہی حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں روح کو حاصل ہے۔
ज़कात से गुर्बत और बेरोज़गारी का ख़ात्मा होता है और फलाही माशरा तश्कील पाता है। दौलत गर्दिश में रहती है जिसकी वजह से दौलत की तकसीम मुनसफ़ाना होती है। जब हम ज़कात अदा करते हैं तो हमारे यहाँ जो है लोगों के, गरीब लोगों के साथ तल्लुकात जो हैं वो पैदा होते हैं। हमें पता चलता है कि हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द में कौन से लोग हैं वो जो गरीब हैं, जो अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। नतीजतन जराइम और जुल्म के ख़ात्मे में मदद मिलती है। जब हम लोगों की ज़कात अदा करते हैं, उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं तो वो बुरे कामों की तरफ नहीं जाते। गदागिरी रुक जाती है। दौलत सिर्फ चंद हाथों में महदूद नहीं रहती बल्कि ज़कात अदा होने से तबाक़ती तकसीम आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही मुमालकत बनाने के लिए निज़ाम ज़कात को मौसर बनाना ज़रूरी है ताकि माशी अदल कायम हो और इस निज़ाम की बरकत भी हासिल हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। ज़कात का मानी और मफ़हूम बयान करना है। ज़कात का मानी और मफ़हूम यहाँ से है। ज़कात का लुग़वी मानी पाक होना। ठीक है, ज़कात से मुराद वो महसूस रकम है जो साल गुजरने के बाद निसाब ज़कात में से महसूस होती है, साथ सार्फ़ ज़कात पर अदा की जाती है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है नकदी और माली तजारत पर ज़कात की शरह। यहाँ पे है नकदी और माली तजारत पर 2.5% की शरह से साल के बाद ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 3, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने ज़कात की अहमियत के बारे में क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह की कसम मैं ज़रूर इनके साथ जहाद करूँगा जिसने नमाज और ज़कात अदा करने में फ़र्क किया, और अल्लाह की कसम मैं अगर इन्होंने मुझसे एक बकरी का एक बच्चा भी रोक लिया जिसे वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि नबीयीन को अदा किया करते थे तो मैं इनके ना देने पर ज़रूर इनसे लड़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ज़मीनी और पैदावार पर उशर की शरह। जो ज़मीन बारिश या चश्मों से सराब होती है उस पर ज़कात का 10% और जो ज़मीन कुएँ और ट्यूबवेल की मदद से होती है उस पे 5% ज़मीनी और उशर। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। ज़कात और उशर में फ़र्क। क्वेश्चन नंबर 5 है ज़कात और उशर में फ़र्क। इसी पेज पे है। ज़कात भी उशर भी ज़कात की तरह ही है, फ़र्क सिर्फ ये है कि ज़कात माल का हक है, उशर पैदावार का। ठीक है, आपने ये सारा करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन, ज़कात और उशर पर तफसीली नोट लिखें। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन याद किए हैं आपने ये वाले इसमें लिखने हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन के साथ आपने जो लॉन्ग में शुरू करना है आप यहाँ से लेके ये फुल पैरा करेंगे। ठीक है, और उसके साथ आप ये शॉर्ट क्वेश्चन ये भी अंदर ऐड करेंगे, ये भी ऐड करेंगे और ये वाला भी ऐड करेंगे, यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम दुरुस्त जवाब एक्सरसाइज पे भी आ जाते हैं। दीन इस्लाम में ज़कात की हैसियत हैरात की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने किन लोगों के खिलाफ ऐलान जंग फरमाया? ज़कात को इनकार करने वालों की। हदीस नबवी के मुताबिक अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक देते ज़कात ना अदा करने से। ज़मीनी पैदावार की ज़कात है उशर। ज़मीन का निज़ाम राइज होने ज़कात का निज़ाम राइज होने से खात्मा हो जाता है गदागिरी का। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।